آج کل کی زندگی میں سٹریس، بے چینی اور مشکل لوگوں سے ڈیل کرنا جیسے روز کا معمول بن گیا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، اگر ان سب پریشانیوں کا حل ایک 2000 سال پرانی ڈائری میں مل جائے تو؟ آج ہم رومن ایمپرر اور عظیم فلسفی مارکس اوریلیس کی کتاب میڈیٹیشنز کے دوسرے چیپٹر کو ایکسپلور کریں گے، اور یہ کوئی ہسٹری لیسن نہیں ہے، یہ تو انر پیس حاصل کرنے کا ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی، کام پہ جاتے ہوئے یا بس سوشل میڈیا کھولتے ہی ایک عجیب سی ٹینشن فیل ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے جو بس بے وجہ نیگیٹو اور انگریٹفل لگتے ہیں؟ یہ فیلنگز کوئی نئی نہیں ہیں۔ مارکس اوریلیس، جو اس وقت کی دنیا کا سب سے پاورفل انسان تھا، وہ بھی بالکل ایسی ہی پریشانیوں سے گزرا۔ سوچنے والی بات ہے نا، ایک ایمپرر جو جنگیں لڑ رہا تھا، پولیٹیکل سازشوں سے نپٹ رہا تھا اور یہاں تک کہ وباؤں کا سامنا کر رہا تھا، اس نے اپنے ذہنی سکون کو بچانے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے ہوں گے؟ اس کی لکھی ہوئی باتیں آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو اس سفر کا جو پہلا قدم ہے وہ ہے اسٹوئسزم کے فلسفے کو سمجھنا۔ لیکن اس کو کوئی مشکل تھیوری مت سمجھیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک پریکٹیکل ٹول کٹ کی طرح ہے۔ اسٹوئزم کا کور آئیڈیا بہت سمپل لیکن گہرا ہے۔ دیکھیے، باہر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ان حالات پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا یہ پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہے۔ بس یہی ایک سوچ ہے جس سے سیلف کنٹرول اور ڈسپلن کی پاور آتی ہے، اور یہی پاور ہر مشکل میں سنبھالنے میں مدد کرتی ہے۔ بک 2 کا سب سے پہلا اور شاید سب سے امپورٹنٹ سبق ان لوگوں کے بارے میں ہے جن سے ہمارا روز سامنا ہوتا ہے۔ اب اس سلائیڈ پر جو لکھا ہے یہ کوئی نیگیٹو سوچ نہیں، بلکہ ایک قسم کی مینٹل پریپریشن ہے۔ مارکس کہتے تھے کہ دن شروع ہونے سے پہلے ہی اس سچ کو مان لیں کہ آج کا دن پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو پریشان کریں گے، اس طرح جب وہ سامنے آتے ہیں تو غصہ یا حیرانی نہیں ہوتی۔ تو اس پوری اپروچ کو ہم 4 سمپل سٹیپس میں توڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے سے ایکسپیکٹ کریں۔ نمبر 2، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ غلط کام شاید انجانے میں یا غلط فہمی کی وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں۔ نمبر 3، یہ یاد رکھیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، سب انسان ہیں۔ اور نمبر 4، جو سب سے ضروری ہے، کسی اور کی غلطی کو اپنے ذہنی سکون پر حاوی مت ہونے دیں۔ ان کا بیہیویئر ان کا مسئلہ ہے، اپنا انر پیس اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسروں سے نپٹنے کے بعد مارکس آئینہ ہماری طرف موڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصل بیٹل گراؤنڈ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ یہاں مارکس ایک بہت ہی خوبصورت فرق بتاتے ہیں۔ ہمارا جسم وہ تو بس ہڈیوں اور گوشت کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح جو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹنگ مائنڈ، یعنی ہمارا شعور، ہماری سوچ، یہی ہماری اصل پہچان ہے، اور یہی وہ واحد چیز ہے جو پوری طرح سے ہماری پراپرٹی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں مارکس نے وہ 5 طریقے بتائے ہیں جن سے ہم انجانے میں خود کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم قسمت سے شکوہ کرتے ہیں یا غصے میں دوسروں سے دور ہو جاتے ہیں یا پھر بنا کسی گول کے کام کرتے رہتے ہیں، تو اصل میں ہم اپنے ایگو کو خود پر کنٹرول کرنے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک پوائنٹ اصل میں ڈسپلن کی کمی کو شو کرتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا ذہنی سکون کسی اور کی تعریف، تنقید یا بیہیویئر پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا۔ اصل خوشی اور انر پیس تبھی ملتی ہے جب اس کا سینٹر ہم خود ہوں، ہمارے اپنے کنٹرول میں ہو۔ اب تھوڑا اور گہرا سوچتے ہیں۔ مارکس ہمیں زندگی کی بڑی سچائیوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، جیسے موت کا خوف یا وقت گزرنے کا ڈر۔ اسٹوئک فلسفی کے مطابق ہر چیز کائنات کے ایک بڑے سسٹم سے جڑی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے بالکل باہر ہوتی ہیں، ان سے لڑنے کے بجائے انہیں ایکسیپٹ کرنا ہی سمجھداری ہے۔ اس سے ہماری مینٹل انرجی بچ جاتی ہے جو ان چیزوں پر خرچ ہو سکتی ہے جنہیں ہم واقعی بدل سکتے ہیں۔ زندگی کی اس ٹیمپرری حقیقت کو سمجھانے کے لیے مارکس کچھ بہت پاورفل الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف ایک مسافر ہیں۔ یہ سوچ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے سے بچاتی ہے اور اہم چیزوں پر فوکس کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ آخری بات اس پوری سوچ کو مکمل کرتی ہے۔ شہرت ہو، دولت ہو، ہر چیز وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، ہر کسی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو پھر میٹر کیا کرتا ہے؟ اصل میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ صرف یہ لمحہ اور اس لمحے میں ہمارا کیا گیا کام۔
تو اس ساری گفتگو کے آخر میں آئیے ان تمام لیسنز کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں نہیں بلکہ ان پر عمل کیسے کرنا ہے۔ مارکس کے لیے فلسفی صرف کتابی بحث نہیں تھی، یہ زندگی کی مشکلات میں صحیح راستہ دکھانے والی ایک گائیڈ تھی، ایک روشنی تھی۔ تو اس پوری بحث سے یہ 4 بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔ ہر دن کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا، اپنی سوچ کو اپنی اصل طاقت سمجھنا، جو بدلا نہیں جا سکتا اسے قبول کرنا، اور ہر کام ایک مقصد کے ساتھ کرنا۔ اور آخر میں بک 2 کی یہ سب سے طاقتور نصیحت، یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ ہر لمحے کی قدر کی جائے، ہر کام پوری سنجیدگی، ایمانداری اور نیت سے کیا جائے۔ جب ایسی سوچ ہو تو کوئی کام چھوٹا یا بے مقصد نہیں رہتا۔ اب یہ سوال اس پر ضرور سوچیے گا، اگر اس ایک رول کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو ہمارے فیصلے، ہمارے رشتے اور ہمارا اپنا انر پیس کتنا بدل سکتا ہے؟ کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے؟ بس یہی سوچ آپ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔